سر یہ بتائیے گا، یہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور چیلنج میں جو انہوں نے تمام چیزیں اعتراضات کے حوالے سے کہی ہیں، معاملات کہیں کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ خلاف قانون ہے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، وکلا کے حوالے سے بھی جو بات کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ گواہوں کو صحیح طور پر شاید ہینڈل نہیں کیا گیا، ساری ڈیٹیل جو نکل کر سامنے آ رہی ہے، آپ کا اس پوائنٹ آف ویو پہ کیا پرسپیکٹو ہے آپ کا اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے اب تو بات یہ ہے کہ جب یہ 5 اگست کو فیصلہ آ گیا ایڈیشنل سیشن جج نے، انہوں نے جب فیصلہ اناؤنس کر دیا تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک متفرق درخواستوں میں جو انہوں نے فیصلے کیے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا، وہ تمام درخواستیں اور تمام پٹیشن جو ہیں وہ بالکل اب غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ اچھا، اور جب وہ لگے گی تو پھر عدالتیں ان کو یہی کہیں گی، کیونکہ وہ جو مین کیس ہے جس کی برانچز میں سے یہ چیزیں پٹیشنز آ رہی تھی، جب وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور اس کے متعلق یہ بھی ہے توشہ خانہ والا جو معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو پٹیشن دائر کی کہتے ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں، اب یہ توشہ خانہ کے حوالے سے پٹیشن دائر ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب چونکہ اس کنوکشن کے خلاف، سزا کے خلاف خان صاحب نے جو ہے ان کے وکلاء نے اپیل فائل کر دی ہے ہائی کورٹ میں، تو اب وہ تمام جو ان کے پاس گراؤنڈز ہیں جو کہ انہوں نے پٹیشنز فائل کی ہوئی تھی، وہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ آپ کے پاس ابھی وہ تمام مواقع موجود ہیں کہ آپ وہ تمام چیزیں اپیل میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو پٹیشنز ہیں ان کا میرا خیال ہی بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل پروسیڈ نہیں کر سکتی، اب جو کچھ ہونا ہے ان کی اپیل کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ تو خاور صاحب یہ بات بھی میں آپ سے جانا چاہوں، سوشل میڈیا پر اس وقت اکثر جو بیشتر طوفان بدتمیزی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد یہ فیصلہ بھی ریورس ہو جائے گا، تحریک انصاف کے سربراہ بھی واپس آ جائیں گے، یہ نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ ماہر قانون کیسز سے کیا پریڈکٹ کریں گے؟ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ چونکہ اپیل جب فائل ہوگی وہ تو اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہے، اگر وہ کل لگتی ہے تو وہ اپیل ایڈمٹ ہو جائے گی ہیئرنگ کے لیے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سزا کی معطلی اور ضمانت کے لیے اگر درخواست فائل کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر عدالت 1 ہفتے یا 10 دن کا نوٹس کر دے گی استغاثہ کو، پھر ان کو سننے کے بعد، چونکہ اب اس میں اصول یہ ہے کہ جب سسپینشن ہوتی ہے سینٹنس کی، معطلی ہوتی ہے اس پہ ضمانت کے لیے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سزا کتنی ہوئی ہے۔ جو 3 سال کی جو قید ہے اس کو کم سزا سمجھا جاتا ہے، لیسر پنشمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ لیسر پنشمنٹ ہو تو اس میں اپیل عدالتیں، ہائی کورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر چانسز ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ وہ کنوکشن معطل کر کے ان کو ضمانت دے سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دوران ان کو کسی اور مقدمے میں تو گرفتار نہیں کر دیا جاتا، یا وہ اور گرفتاری اگر نہیں ڈال دی سر میں چلیں کسی اور مقدمے میں جس میں توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ہے، القادری یونیورسٹی والا جو ہے یہ والا کیس بھی ہے، سائفر کا کیس بھی ہے، فورن فنڈنگ والا معاملہ بھی ہے، دیگر بہت سارے ایشوز ہیں، اس پر ہی بات کریں گے۔ لیکن سر اگر میں میرٹ کے حوالے سے خالصتاً اس کیس کی بات کروں توشہ خانہ کے حوالے سے، اپیل میں کتنے چانسز ہیں اس کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو اس کا جو میرٹس آف دا کیس ہے، ایک بات تو جو ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے 2 یا 3 سال جو گوشوارے جمع کرانے تھے ایسٹس، اس میں انہوں نے ان پروسیڈز کا ذکر نہیں کیا، یہ تو بات بالکل ہے، اس سے تو بظاہر کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے کہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ ہاں جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ اس میں کیا ڈیو پروسیس دیا گیا، کیا ان کو اپنے بھرپور دفاع کا موقع دیا گیا، کیا وہ جو ان کو جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو مینٹینیبلٹی اور فائنل بحث کے حوالے سے ان کو موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا، تو یہ پروسیجر لیپسز ہیں، اس کو بھی جو ہے اپیل عدالت دیکھ سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہائی کورٹ کیسے ٹریٹ کرتی ہے، کہ ایک طرف میرٹ ہے اور دوسری طرف ٹیکنیکل فالٹس ہیں، جہاں پہ یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں تو پھر زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ 40 کے قریب پیشیوں میں 4 پیشی میں تحریک انصاف کے سربراہ گئے ہیں، یہ ان کے لیے ان کے اگینسٹ استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سیریسنس آپ کی دکھ نہیں رہی تھی سارے معاملے میں؟ دیکھیں وہ تاریخوں پہ پیش ہونا جو ایک الگ ایشو ہے، کیونکہ بہت ساری جو سماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ملزم اگر سامنے نہ بھی ہو تو وہ کنٹینیو ہو سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں پروسیجر لیپسز ہوں، اگر ہائی کورٹ اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو
प्रॉपर दिफा का मौका नहीं दिया गया तो वो उस केस को रिमांड करके दोबारा फैसले के लिए जो है वो हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट में दोबारा भेज सकती है। लेकिन ये देखना ये है कि वो किस तरीके से उनका केस प्लीड होता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ये तमाम नुकात जो है मेरिट्स को और टेक्निकलिटीज को किस तरीके से अटेंड करती है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।